السلام علیکم، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج بروز اتوار کا دن ہے، لیکن میں نے آج کا دن بھی کالز کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ میرا علمی تجزیہ ہوگا اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی، علم نجوم کے حساب سے، مگر حتمی اور کلی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ چاہے تو ہو، وہ چاہے تو نہ ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور باقی سب جو رب ہے وہ سب ہے۔ اچھا ایک بات، کل میں نے وہ ایک بچی نے فون کیا تھا مجھے ٹنڈو محمد خان سے، تو اس بیچاری نے کمپلین کی تھی یہ تو میں نے اس کو کہا تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا یار آپ یہ بھی تو دیکھیں دوسرے سائڈ۔ میں نے کہا یہ بات میں ہمیشہ میں کہتا ہوں، ضرور میڈیا بھی ہے، ادارے بھی ہیں، مگر جائز۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی جھوٹ ہے یا غلط ہے تو وہ پھر وہ جو دعویٰ کرے گا وہ پھنسے گا۔ تو اگر سچائی کے ساتھ، اس کا تو خیر مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن میں دوسروں کے لیے بتا رہا ہوں، اگر اس میں جھوٹ ہوا اور ثابت نہ ہو سکا تو پھر آپ سوچ لیجئے آپ قصوروار ہوں گے۔ تو بڑا سوچ سمجھ کے تو ان چیزوں کا جو ثبوت ہیں وہ ضرور رکھنے چاہیے، باقی تو اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی خاتون فرمائیے۔ جی بھائی، میری بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ ہے 14 نومبر 1998۔ 1998۔ وقت پیدائش؟ جی دوپہر 1:30 بجے سے 2 بجے کے درمیان، پونے 2 بجے کے قریب۔ اچھا لاہور میں پیدا ہوئی ہیں؟ لاہور میں پیدا ہوئی جی۔ اچھا معلوم کرنا تھا ان کی شادی کب ہوگی؟ اچھا میں اپنا امکانی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں خاتون، تھوڑا سا آپ کی بچی کی کنڈلی میں ایک مسئلہ ہے اور وہ بڑا منہ پھاڑ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ تو ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس بچی کی شادی ابھی تک ابھی وہ ٹائم تو نہیں آیا، لیکن میں احتیاطاً پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی باہر کا رشتہ یا باہر کا پروپوزل آیا تھا اس کے لیے؟ نہیں۔ اچھا آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس بات کا قوی امکان موجود ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ 2025 جب تک ختم نہ ہو جائے اس کی شادی مت کیجیے گا، وہ ٹائم پھر بھی اس کے لیے بہتر رہے گا، اور اس کی شادی میں جلد بازی مت کیجیے گا، اور اس کے لیے کچھ صدقات بتا رہا ہوں وہ بہت ضروری ہیں، آپ نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1 تو اچھا 3 کلر اس کو منع کر دیجیے گا، میرون، بلیک اینڈ یلو۔ ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالی دال اللہ کے نام پہ دے دیں، ہر جمعرات کے دن کم سے کم 3 پیلے لڈو اللہ کے نام پہ دے دیں، ہر منگل کو چھوٹی چھوٹی 9 گوشت کی ہڈیاں ان کو کہیں جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈال دیں، اور جو ہے یہ کر لیں۔ اور دوسرا ایک وظیفہ، وہ آپ چاہیں تو اسکرین پہ نوٹ کر لیجئے گا، چاہیں تو ابھی نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اول و آخر درود ابراہیمی 9 مرتبہ، درمیان میں 108 مرتبہ یا ودود ہو یا لطیف ہو یا مومنو یا والیو یا رحمانو یا رحیمو، کیونکہ اس میں غصہ بہت ہے۔ اور اس کے بعد 9 مرتبہ سورہ فاتحہ، 9 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ، یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ میرے پنج تن پاک کے صدقے اس کے لیے بہتر اور اچھا رشتہ بھیج دے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص میرے ہر وظیفے میں اس لیے شامل ہوتی ہے کہ یہ دونوں ایسی سورہ ہیں کہ یہ اپنی ذات میں خود ایک بہت بڑا اسم اعظم ہے۔ مثلا اگر کسی کو کچھ نہیں آتا اور وہ اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو وہ سورہ فاتحہ کو کثیر تعداد میں پڑھ لے، سورہ اخلاص کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کا پرابلم حل کر دے گا۔ اور اس کی خاص خوبی یہ، ایک دفعہ سیدنا آقا مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے اگر قرآن کی سورہ کی کوئی تفسیر لکھیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمام سمندروں کو اللہ تعالیٰ سیاہی کی صورت اختیار کرا دے اور مجھے بسم اللہ کے نیچے یہ بے کا نقطہ کیوں ہے،
اور بسم اللہ کی تشریح کیا ہوگی تو وہ سیاہی کم پڑ جائے گی. اتنی طویل اس کی میں تشریح کر دوں جو آپ فرما رہے ہیں, جو قرآن کی ہر سورہ ہر آیت کے اترنے کے سب سے بڑے گواہ ہیں. آپ خود فرماتے تھے مجھ سے پوچھو میں اپنے بھائی محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا, مجھ سے پوچھو کہ یہ آیت صحرا میں اتری, دریا میں اتری, سوتے ہوئے اتری, بیٹھے ہوئے اتری, چلتے ہوئے اتری, کہیں پہ قیام کرتے ہوئے اتری, میں تمہیں بتاتا ہوں. تو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد اگر علم و فقہ کے لیے تمہیں کوئی چیز کی طلب ہو تو سیدنا علی ابن ابی طالب کو رجوع کرنا, کیونکہ ان سے حق ان کے ساتھ ہے اور وہ حق کے ساتھ ہے, وہ جدا نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جو ہے یہ بڑی گہری ہوتی ہیں. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا آپ یہ کیوں ڈالتے ہیں ہر وظیفے میں, تو میں نے کہا آج اس کی وجہ بتا دوں, اور اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا اور آپ کی بچی پہ بھی کرم کرے گا انشاءاللہ العزیز. یہ اللہ کے کھیل ہیں, اس نے وقت لکھا ہوتا ہے, کسی کی جلدی کسی کی دیر کسی کی نہیں ہوتی, وہ بھی اللہ کی مصلحت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم کر دے گا. بہت شکریہ خاتون. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو ہلو جی وعلیکم السلام خاتون, فرمائیے. مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں معلوم کرنا تھا. جی. محمد علی نام ہے, 19 اپریل 1968 صبح 10 سے 10:30 کے درمیان نوابشاہ کی پیدائش ہے. 19 اپریل 1968 صبح 10:30 بجے 10 سے مطلب درمیان میں 10 10:30 اور نوابشاہ کی پیدائش. نوابشاہ میں تو ابھی بہت گرمی پڑ رہی ہوگی, جب کراچی میں ایسی ہے. یہ آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ جی. اچھا. دیکھیں انسان دل کے برے نہیں ہیں, لیکن کہتے ہیں نا شیر کی زبان میں سمجھاؤں, ہمیں تو گردش ایام پہ رونا آیا, رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا. وہ بیچارے کے پرابلمز پریشانیاں مستقل گھیرے میں, اور تھوڑا سا کچھ ان کا بھی قصور ہے اس میں. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ سن رہی ہوں. انسان کو تھوڑا سا اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, یا مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جس کا میں وقفے کے بعد اس میں بات کرتا ہوں آپ سے. ایک وقفہ لے رہا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گا. ان کو ہولڈ پہ رکھیے گا. یہ محبوب خوش آمدید کہتا ہے آپ کو. اور دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا نا, بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے, وہ خاتون سے بات کر رہا تھا, ان کا پرابلم تو میں نے وقفے میں بتا دیا, مناسب بھی نہیں تھا کہ اس کی تشہیر ہو. تو لوگ یہ سوچتے ہیں یار میں نے تو یہ نہیں کیا تو میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان سے بعض دفعہ کچھ ایسی غلطیاں یا گناہ ہو جاتے ہیں جس کی اس وقت تو سزا نہیں ملتی, لیکن یہ بالکل اللہ کے یہاں جو کھاتا چلتا ہے نا, وہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کی طرح چلتا ہے. انسان سوچ رہا ہوتا ہے میرا وقت ہمیشہ ایسا چلتا رہے گا. اسی لیے آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان یہاں بتا رہا ہوں کہ جب تجھ سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو اس سے پہلے کہ وہ لمحہ گزرے کوئی نیکی کر ڈال, تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے حساب کتاب میں بیلنس برقرار رہے, ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کے سامنے ذلیل کرا دے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے. بڑا رحم فرماتا ہے, بڑا غفور الرحیم ہے, اور انسان ستار العیوب ہے, وہ لوگوں کے عیب چھپاتا ہے. لیکن آج کل کا معاشرہ تو یہاں لوگ کیا بولوں میں, اللہ سے رحم ہی مانگ سکتا ہوں اور کرم, لیکن فی زمانہ معاشرے کا چلن بڑا گندا ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جو آنے والا دور ہے نا, شاید لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ دبے پاؤں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کس طرح ٹھک ٹھک کرتی ہوئی دنیا پہ نافذ ہونے جا رہی ہے. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کی. ڈیٹیل میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بناؤں گا ویڈیو اس پہ. تو میرے کہنے کا مقصد یہ, اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دانستہ ہمارے سے غلطی نہ ہو جائے.
اور نادانستہ بھی اللہ بچانے والا ہے. تو بات یہ کہ آپ بڑے گناہوں سے بچ جائیں تو چھوٹے گناہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود ہی محفوظ کرا دے گا، کیونکہ یہ تو ایک دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پہ آپ کو دونوں راہیں ملے گی. آپ اپنی ارد گرد نظر ڈال لیں اللہ نے کیا عزت کے مقام دیے لوگوں کو، کیا اونچائی پہ رکھا اسی میڈیا کی فیلڈ میں. اور جب اللہ نامہربان ہوا تو زمین بوس کر دیتا ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ کہ انسان کو وہ چیزیں، وہ اللہ فرماتا ہے نا کہ اگر تو کسی کے لیے کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی یا کسی کے لیے تکلیف مانگ کر اور اپنے لیے خوشی مانگ رہا ہے تو بھول جا، ایسا میں ہونے نہیں دوں گا. وہ جب یہ اللہ کہہ رہا ہے تو، لیکن انسان یہاں پہ جو ہے آج کل یہی چلن ہے. ہاں جو غلط ہیں وہ کام جس سے من حیث القوم، یعنی بحیثیت قوم، بحیثیت امت کے یا بحیثیت کثیر تعداد کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور وہ شخص اپنا ذاتی فائدے کے لیے مال و منفعت اور لوگوں کو جو ہے ان کا حق کھا رہا ہے، تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہاں پہ کھل کے اظہار کرنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے. جب سچ بولیں گے نا تو آدھے پرابلم تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سچ بولنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ ایک عجیب قسم کی اور بڑی عجیب و غریب قسم کی قوت اظہار دے دیتا ہے. بہرحال کچھ باتیں ظاہر مذہب کے حوالے سے تھی تو میں نے کہا آپ سے گوش گزار کر دوں. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو ہلو، آواز نہیں آ رہی مجھے. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے خاتون. میں نے اپنی بہن کو اور بھائی کا پوچھنا ہے. اچھا چلیں، پہلے جو زیادہ محبت ہے جن سے ان کا پوچھ لیں. 19 نومبر 1992. 1992 وقت پیدائش میری اکاڑا میں پیدا ہوئی ہے. 19 نومبر 1992 وقت پیدائش صبح 10 بجے. صبح 10 بجے. اور کہاں پیدا ہوئی ہے؟ اکاڑا میں. اکاڑا. کیا پوچھنا چاہ رہی تھی ان کا؟ شادی کی بات پوچھنا ہے. شادی کا پوچھنا. ان کی ایک سے زیادہ شادی کا امکان ہے خاتون. اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن امکان تو یہی ہے. اگر میرا مشورہ لیتی ہیں تو ان کی شادی 2024 کے اگست کے بعد کیجیے تاکہ وہ قائم رہے. اس سے پہلے امکانات ضرور بنیں گے، اگلے سال بھی بنیں گے، لیکن کیجیے گا مت. اور دوسرا، ان کے لیے ہر منگل کے دن 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں. اور ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 300 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھ دیا کریں. انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. جلدی سے بہن کا بتا دیجئے تاکہ دوسرے کالر کو ویٹ نہ کرنا پڑے. بھائی کا ہے میرے، یہ وہ پہلے سسٹر کا پوچھا تھا. اچھا بھائی کا بتا دیجئے. جی 6 جون 1991. 1991 وقت پیدائش دوپہر 2 بجے اور فیصلہ آباد میں. ان کا کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ ان کا بتا دیں جاب کے حوالے سے. جاب کے حوالے سے ان کا، اور ویسے بھی اوور آل بتا دیں. اچھے ہیں آپ کے بھائی، محنتی آدمی ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں، رحم دل ہیں. اور اللہ نے چاہا تو ان کو یہ جو 2022 کا 3-4 مہینے اور اس سے پہلے 21 میں اللہ نے ان پہ کچھ کرم کیا ہے. وہ چیزیں ابھی چلیں گی ان کے ساتھ، آنے کا بھی سوچیں گے غیر ممالک کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ان کو کہیں استغفار کو پڑھ لیا کریں جتنا کثرت سے، انشاءاللہ یہ بہتر رہیں گے. بہت شکریہ خاتون، اللہ حافظ. تو خواتین و حضرات، اب ایک وقفے کا ٹائم ہے، وقفہ لے رہا ہوں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی کالز لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ARY ڈیجیٹل پہ. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو، آواز
बहुत बुरी तरह टूट रही है खातून, आपकी आवाज बहुत टूट रही है, समझ में नहीं आ रही। 26 सितंबर हाँ अब आइए। 26 सितंबर 1985 1985 पौने 3 बजे दोपहर। हाँ, पौने 3 से 3:15 2:30 से पौने 3, पौने 3 से 3:15 पौने 3 से 3:15। अब आप खातून, ये तो आपके सिग्नल का प्रॉब्लम है या आप अल्लाह जाने कहाँ खड़ी हुई हैं, आपकी आवाज बहुत टूट टूट के आ रही है। और कहाँ पैदा हुई हैं आप? फैसलाबाद, मेरे भांजे का है। अच्छा फैसलाबाद, 1 मिनट दीजिएगा। फैसलाबाद, ये भांजा है आपका? हाँ जी। ये भांजा है तो इसका वैसे तो अल्लाह ताला का करम है, लेकिन ये जो 2020 के बाद से टाइम चला इसका, ये अच्छा नहीं चला। देखें, मैं बोलना नहीं चाहता, अल्लाह ताला, मैं खुद गुनाहगार आदमी हूँ, अल्लाह मुझ पे भी रहम और करम करे, लेकिन आपके भांजे के अंदर एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है, फंस जाता हूँ मैं बोल के, ज़रूरत से ज़्यादा सच्चाई मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मसलन एक ऐसी चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने गुनाह कबीरा में रखा हुआ है, वो गलती इससे बार बार सरजद होती है, इसको कहें, उसको छोड़े और अल्लाह ताला से जो है आयत करीमा पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह माफ़ करने वाला है और ये करे इंशाअल्लाह ताला। मेरे रब का हुक्म हुआ तो पंजतन पाक के सदक़े ये इसी साल के एंड से इसकी ज़िंदगी में एक जंप आएगा और ये भी इम्कान है शायद ये मुल्क से बाहर चला जाए। और कोई बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन एक है जो मुमानियत है जिसकी इस्लाम में, वो इससे गुनाह सरजद होता है ना। कुछ लोगों को थोड़ा सा याशी का शौक़ होता है, अल्लाह ताला सब रहम करे, तो वो इससे हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका रिस्क ब्लॉक हो रहा है। ये बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, इसको समझाइएगा। और अल्लाह ताला जो मैंने आपको कहा आयत करीमा पढ़ने के लिए, ये पढ़वाइएगा, ये बेहतर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, और इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ बेटा, दूसरे कॉलर को थ्रू कीजिएगा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। जी, मैं से हबीबा फातिमा बात कर रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई। आपने फरमाया यकुम मई? जी 1 मई है 1990 में डेट ऑफ बर्थ है। रात को जुमरात के दिन पैदा हुई। कितने बजे? 12 बजे पैदा हुई। रात को 12 बजे? जी। ये तो बड़ा अजीब सवाल। अगर 1 मिनट भी लेट पैदा हुई है तो डेट चेंज हो जाएगी, ये ज़हन में रख लीजिए। जी। आगे आपकी मर्जी, जो उसकी हसासियत है वो मैंने आपको बता दी। कहाँ पैदा हुई आप? तरबेला डैम में पैदा हुई। तरबेला डैम के पास पैदा हुई। ओके ओके, यानी तरबेला का इलाका। तरबेला, आपने फरमाया यकुम मई रात को 12 बजे तरबेला में पैदा हुई आप। ये आपका है खातून? जी 1990। जी 1990 ये आपका है। तो आपका ये जो गुजरा पिछला टाइम 2018, 19, 20, 21 ये अच्छे नहीं गए, मसाइल आ रहे थे, प्रॉब्लम आ रहे थे। दूसरा, आपका दिमाग जो है ना वो बड़ी जल्दी जल्दी तब्दील होता है, इसको कंट्रोल करिए। अल्लाह ताला कुछ मानों में आप पे बड़ा मेहरबान है। एक, जिंदगी में अपना ज़ाती घर आपका होगा। दोयम, आपसे एक सवाल पूछूं अगर आप इजाज़त दें? जी। अल्लाह आप पे करम करे। आपकी शादी हो चुकी है माशाल्लाह? मेरा मतलब एक दफा मुझे डिवोर्स हुई, अभी दोबारा मेरी 2 बच्चों के बाद से शादी हुई है। ये शौहर जो हैं उसकी निस्बत बेहतर सोच के आदमी है? जी, बस बेहतर है, गुजारा चलता है। हाँ चलें, 90% ऐसी शादियाँ होती हैं। लेकिन अब ना अपने जहन में कोई फतूर ना आने दीजिएगा, कोई बोले छोड़ दो, ये कर दो, वो नहीं, चलाइएगा इसको।
اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں پر بھی کرم کرے, آپ پہ بھی کرم کرے. آپ نے کیا کرنا ہے, ہر ہفتے مجھے معاف کیجیے گا, ہر پیر کے دن 1 پاؤ کچے چاول دے دیں کسی کو. ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں گوشت کی اپنے جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈال دیں. اور ہر بدھ کے دن 500 گرام ہری سبزی اللہ کے نام پہ دے دیں. اور ہرے رنگ کی چوڑیاں 5 دونوں ہاتھوں میں پہن لیں. اور آپ نے سورہ کوثر, بڑی آسان اور مختصر سورہ قرآن پاک کی, یہ پڑھیے. انشاءاللہ اول و آخر درود کے بعد انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گی. بہت شکریہ خاتون. خواتین حضرات, ایک درخواست ہر پروگرام میں آپ سے کرتا ہوں. میرا یہ ARY پہ میں 2 دن کالیں کر دی ہیں. میں نے اپنا YouTube چینل بنایا ابھی حال ہی میں, ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے, اور اسی نام سے میری فیس بک ہے, اسی نام سے انسٹاگرام ہے, ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی, ناٹ ایسٹرالوجر, وہ فیک چینل ہے. ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے بنایا ہے, جس پہ میں موجود ہوتا ہوں. فیس بک اور انسٹاگرام پہ ابھی میں نے اتنا کوئی اپنا شروع نہیں کیا زیادہ. YouTube چینل پہ کر رہا ہوں, وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. دوسرا, سوشل میڈیا پہ اگر کوئی آپ سے 1 روپیہ بھی مانگے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ وہ فراڈ کر رہا ہے, دھوکہ کر رہا ہے. میں بار بار کہتا ہوں, کیونکہ ہر ہفتے کمپلین آتی ہے مجھ تک اپروچ کرنے کے لیے, اس کام کے لیے. ایک تو میں ARY پہ کرتا ہوں, دوسرا میرا ایک ہی جگہ آفس ہے پاکستان میں جہاں میں بیٹھتا ہوں, وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی, یعنی PC ہوٹل کراچی. اور وہاں کا نمبر ہے, کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں, کراچی کے 02135685501. دوسرا نمبر ہے 02135685021. ان 2 نمبروں پہ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک یعنی ابراڈ سے مجھے کال کرتے ہیں یا مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں, ان سے میں کہوں گا انہی 2 نمبروں پہ کال کریں. یہی ٹائم جو میں نے آپ کو بتایا پاکستانی 3 سے 7:30 تک. تو آپ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے, اسکائپ, واٹس ایپ, IMO جو بھی اویلیبل ہو, باٹم. جب مجھ سے آپ کی بات ہو جائے تو پھر آپ کو اطمینان ہو جائے گا اور دھوکے کا اندیشہ بھی ختم ہو جائے گا. اور سوشل میڈیا پہ اگر آپ موبائل نمبر مینشن ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ فراڈیا اور دھوکے باز ہے. صرف یہ 2 نمبر ہے میری اویلیبلٹی کے جہاں موجود ہوتا ہوں میں. تو خواتین و حضرات, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, میرے ملک پاکستان پر, پاکستانی قوم پر, پاکستان کے ہر وہ لوگ جو پاکستان کے لیے اچھا سوچتے ہیں, اچھا چاہتے ہیں, چاہے سب سے پہلے تو ہمارے جو پاسبان ہیں, فوج, ہماری عدلیہ, اللہ تعالیٰ ان پر خاص کرم کرے اور ان کو جو ہے قوت دے کہ یہ ملک کے لیے اچھا کریں اور ملک کے لیے اچھے فیصلے کرنے کے قابل ہو سکیں. آمین. اور ہر اس شخص پہ جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاص رحمت ہو, اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ اور کل عالم پر اللہ کرم کرے. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.